وہ عبد القادر ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، تو القاب بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو حضور غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، شواذ لامکانی بھی کہا جاتا ہے، قندیل ربانی بھی کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے، شہباز لامکانی بھی کہا جاتا ہے، پیران گیر بھی کہا جاتا ہے، دستگیر بھی کہا جاتا ہے۔ القابات بہت زیادہ ہیں آپ کے۔ آپ کے جو والد ماجد ہیں ان کا نام ہے سید موسیٰ، کنیت ان کے ابو صالح ہے، جنگی دوست ان کا لقب ہے، اور آپ کی امی جان کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ آپ کے نانا جان کا نام سید عبداللہ سومی ہے، اور آپ کی پھپھو جان کا نام ام محمد سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارا گھرانہ ہی ولیوں کا گھرانہ ہے۔ آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، حسن مسنہ کی اولاد میں سے، اور امی جان کی طرف سے حسینی سید ہیں، سیدہ سغرا رضی اللہ السلام علیہا کی اولاد سے ہیں۔ تو آپ کے جو نانا جان ہیں وہ بھی صرف وقت کے ولی نہیں تھے، مستجابت دعوات بھی تھی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ جن سے وہ ناراض ہوتے تھے اللہ ان سے بدلہ لیتا تھا، جن سے وہ راضی ہوتے تھے اللہ ان کے اوپر انعام و کرام کرتا تھا۔ آپ کا ایک واقعہ ہے، ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ سمرقند کے علاقے میں ہمارا قافلہ گیا تجارت کا، تو وہاں ایک ڈاکوں کا بہت بڑا گروہ آیا، قافلے کو لوٹنے لگا۔ تو ہم نے حضور غوث پاک کے نانا جان کو فریاد کی، ان کو بلایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ جنگل میں آ گئے اور آ کے فرمایا سبحٌ قدُّسٌ ربنا اللہ۔ جب جلال سے اپنے رب تعالیٰ کو یاد کیا نا تو پھر سارے ڈاکو بھاگ گئے اور اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ہیں، ان کا نام تو میں نے بتایا کہ سید موسیٰ ہے، ان کی کنیت ابو صالح ہے، لقب جنگی دوست ہے۔ جنگی دوست اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اچھائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، اور ہاتھ کی طاقت سے منع کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ وقت کے خلیفہ کے جو سپاہی ہیں وہ شراب کے مٹکے لے کر سروں پہ جا رہے ہیں خلیفہ کے لیے۔ جب حضور غوث اعظم کے ابا جان نے دیکھا سید موسیٰ نے، جنگی دوست نے، تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، مار کے سارے مٹکے توڑ دیے، شراب ساری ضائع ہو گئی۔ وہ منہ لٹکائے ہوئے گئے خلیفہ کے پاس، جا کے بتایا، خلیفہ بڑا ناراض ہوا، کس نے یہ کام کیا؟ فرمایا کہ یہ سید موسیٰ ابو صالح نے کیا۔ خلیفہ بڑے غصے میں آیا، آپ کو دربار میں طلب کیا، تو فرمایا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ میں مختصر ہوں اور مختصر کا کام ہے، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کیا ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا کہ برائی کو روکو، اچھائی کا حکم دو۔ جب آپ نے جلال میں کہا تو خلیفہ سہم گیا، گھبرا گیا، گردن جھک گئی۔ تو کہتا ہے حضور اس میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا تمہیں دنیا اور آخرت کی ذلالت سے بچانے کے لیے یہ کام کیا۔ تو خلیفہ جو ہے وہ آپ کا بڑا موتقد ہو گیا کہ حضور میں آپ کو موت سے مقرر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے موت سے مقرر ہوں، تجھے تیرے مقرر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جنگی دوست کہتے تھے۔ ہے کسی کی ضرورت کہ وقت کا بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، اور اس کے سپاہی مٹکے لے کر شراب کے جاروں ڈنڈے مار کے توڑ دے؟ یہ وہی یہ کام کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کا بڑا فضل و کرم ہوتا ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے بک جاتے ہیں، جو بادشاہ کا وزیر اعظم کا حکم ہو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ محفل پاک ہے، میں تو ان کا ذکر کرنا بھی ناپسند کرتا ہوں ایسی محفلوں میں جو کر رہے ہیں یہ ملک میں۔ تو آپ کی جو پھپھو جان ہیں ان کا نام تھا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کنیت تھی ام محمد۔
یہ طبقات کبریٰ، وحدۃ الاسرار، کلاد الجواہر، سفینۃ الاولیاء، یہ 7-8 کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے میں بار بار حوالے نہیں دوں گا، میں نے بتا دیا ان کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو کافی مہینے گزر کے بارش نہیں ہوئی، 1 سالی ہو گئی، لوگوں نے بڑی دعائیں کی، نماز استسقاء بھی ادا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ بہت تعداد میں عوام جو ہے یہ سید عبد القادر جیلانی کی پھپھو جان کے گھر گئی، وہ بھی وقت کی ولیاں ہیں۔ عرض کیا مائی صاحبہ دعا کریں بارش ہو جائے، 1 سالی ہے، بڑا برا حال ہے۔ اللہ والوں کی حالت بڑی ناراضی ہوتی ہے۔ آپ نے جھاڑو پکڑا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھاڑو پکڑا تو گھر کے سیر میں جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عرض کیا مولا تیری بندی نے جھاڑو دے دیا، اب چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی آپ ادھر ہی ہیں، اپنے گھروں کو پہنچے بھی نہیں تھے، اتنی زور سے بارش ہوئی کہ سب بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس رات کو آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، سیرت غوث اعظم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کے والد سید موسیٰ ابو صالح روایت فرماتے ہیں کہ جس رات میرے ہاں عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی ہے، یکم رمضان مبارک ہے، تو رات کو اللہ کے محبوب تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ان کے ساتھ ہے، ائمہ اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، اتنی تعداد میں میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے ہیں تو ہر طرف نور، اللہ نور ہے۔ تو میرے نانا جان نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابو صالح عطاک اللہ ابنن وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ سیکون لہ شان بین الاولیاء و اقطاب کما شانی فی الانبیاء والمرسلین۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو صالح اللہ نے آپ کو وہ بیٹا دیا جو ولیوں کا بھی بادشاہ ہے، یہ تیرا ہی نہیں میرا بھی بیٹا ہے، اور صرف میرے محبوب نہیں اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ محبوبی و محبوب اللہ، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ یہ سرکار کی ولادت کے وقت آپ کے نانا جان نے بشارت دی ہے۔ تو میں تو اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم کا شان بین الانبیاء والمرسلین۔ حضرت غوث پاک نانا جان دا فرمان کہ جی میں میری شان نبی اندر رسولہ بچ اس میرے بیٹے دی شان اولیاء تے اقطاب بچ ہوے گی۔ کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ فارسی وچ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور مزیدار کی بات ہے، جب جس رات کو آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، سرکار نے بشارت دی ہے، اور یہاں بھی بات ملتی ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، حضور غوث اعظم کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قدم مبارک کا نشان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات کو جلان کی تمام جتنی عورتوں کا حمل دم، جن بچی بچہ ہونا، سب کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں آپ کی کرامت کی وجہ سے، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے ہیں۔ وہ سارے کے سارے، جس رات نانا جان کی تشریف آوری ہوئی ہے، میری بات نہیں، خصائص الکبریٰ کی پہلی صفحہ 47 ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں کہ جس 571 عیسوی ہے، 22 اپریل ہے،
12 रबीउल नूर है, अबुलफील का साल है, यकम जेठ है, 628 बिक्रमी है, जब अल्लाह के महबूब की तशरीफ़ आवर हुई है। तो उस जो पाकिस्तानी वक्त का 4:20 का वक्त है, तो पूरी दुनिया में उस दिन अल्लाह ने सबको बेटी अता फरमाए हैं। इसलिए कि अरब में किसी के यहाँ बेटी होती है वो जिंदा दरगोर कर देते थे। तो अल्लाह ने मैं तो रहमतुल आलमीन बना के भेजा आपको, मैं तो रहमतुल आलमीन बना के भेजा अपने महबूब को। अगर आज के दिन या रात को किसी ने बच्ची को जिंदा दरगोर किया तो मेरे महबूब की रहमत के ऊपर इतराज़ होगा। उस दिन पूरी दुनिया में बेटे पैदा हुए हैं। तो जब नवासे की वलादत या ज़ुरगौस आज़म की, उस दिन शहर जलान की तमाम जिंदा औरतों के यहाँ बच्चे सब के यहाँ बेटे हुए हैं और सारे के सारे वक़्त के वली बने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है ज़ुरगौस पाक का। तो बचपन में आपकी शोहरत मशहूर हो गई कि लोगों ने कहा रात को बादल बने तो पता नहीं रमज़ान का चाँद निकला है कि नहीं निकला। सुबह आपके घर आए तो ज़ुरगौस आज़म के अम्मी जान सईदा उम्मे खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं ये तो कहता हूँ कि अगर माँ हो ना मरियम तो बेटा होता है सरूल्लाह, माँ हो सईदा आमना तो बेटा होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अगर माँ हो उम्मुल खैर फ़ातिमा तो बेटा होता है अब्दुल कादिर अबू मोहम्मद। तो आपके अम्मी जान ने कहा कि आज रमज़ान है। लोगों ने अर्ज़ किया कि भाई साहब चाँद तो नज़र नहीं आया। फरमाया कि आज शहरी से मेरे लाल ने दूध नहीं पिया। और ये मशहूर हो गई कि सादात के हाँ एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रमज़ान को सारा दिन दूध नहीं पीता, इफ्तारी के बाद दूध पीता है। मादरजात वली है ना। और सरकार ने फरमाया था कि आपका कदम हर वली की गर्दन पर होगा और आपको वलायत की खलत भी आका करीम ने अपने दस्ते मुबारक से बनाई है। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने मुरीद को एक मसल्ला दिया, फरमाया कि नस्ल दर नस्ल देते जाना, 5वीं सदी के दरमियान में हमारी औलाद से सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी होंगे, ये उन तक मेरा सजादा ये मसल्ला मेरा पहुँचा देना। और हुज़ूर जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मतलब कि मुझे हाथ में गैर से इत्तला मिली कि 5वीं सदी के दरमियान में आखिर में एक सादात के घर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा और वो सारे वलियों का सरदार होगा। और नस्ल दर नस्ल इमाम हसन अस्करी का मसल्ला आप तक पहुँचा है। आपसे किसी ने अर्ज़ किया हुज़ूर आपको कैसे पता चला आप वक़्त के वली है? बचपन में आप यतीम हो गए। और मतलब मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी तो एक बड़ी नूरानी शक्ल वाला मेरा बस्ता उठा के मुझे मदरसे में लेके जाता। बड़ी उस वक्त गहमा गहमी होती है। आज तो मदरसों में दुनिया भाग गई है ना, आज स्कूलों को आबाद किया, मदरसों को वीरान कर दिया। उस वक्त मदरसे आबाद थे और उनकी बड़ी मस्जिद बड़ी होती तो जो मेरे साथ नूरानी शक्ल वाला होता ना वो कहता है पीछे हट जाओ, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो। और मतलब एक दिन मैंने उससे पूछा मन तो कौन, तू कौन है? उसने कहा आना मालकुन मिनल मलाइकति अलैहिमुस्सलाम, अब्दुल कादिर मैं अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मेरे इस महबूब को घर से मदद से लेके भी जाना है, वहाँ बैठना है और वापस भी छोड़ के आना है। और मतलब एक दफ़ा बैठा हुआ था तो एक बड़ी हसीना जी मेरी शक्ल वाले बुजुर्ग आए। उन्होंने जो मेरे साथ जो फरिश्ता जाता उससे पूछा कि माँ हालत सभी हूँ, ये बच्चा कौन है? तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया हाज़ा मिन बैतुल अशराफ, ये सैयदज़ादा है। और उसने फरमाया कि इसकी शान बड़ी अजीम होगी। और मतलब है कि 40 साल बाद मैंने जब वो दोबारा मिला मैंने पहचान लिया कि वक़्त का बदाल था। वो भी बता रहा था इसकी उनकी शान बड़ी अजीम होगी। और फिर आपका जो इल्मी मकाम है सैयदना शाह अब्दुल हक मोहसिन दिल्ली रहमहुल्लाह अल्लामा अब्दुल वहाब शुरानी मुख्तलिफ उलमा लिखते हैं कि आप 13 इल्मों में तकरीर फरमाते थे, 13 इल्मों में वाज़ फरमाते थे। और एक दफ़ा महफिल में एक कारी साहब ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। अल्लामा इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह उस वक्त 1 लाख से ज़्यादा आपके हाथों पर लोगों ने तौबा की है, अल्लामा इब्न जोज़ी के हाथों पर। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं।
اور ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو آپ بھی بہت بڑے عالم تھے. جب پتہ چلا کہ بغداد میں ایک ہستی آئی ہے، تو علامہ ابن جوزی بھی آئی آپ کے محفل میں، تو قاری صاحب نے تلاوت کی ہے قیام قصہ. تو علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرمائے. 11 معنی بیان فرمائے. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں وہ معنی مجھے بھی آتے تھے. اس کے بعد آپ نے 40 وجوہات بیان کی. آپ فرماتے ہیں سے مجھے ایک بھی وجوہات کا پتہ نہیں تھا. تو آپ ہی قدموں پہ گرے، آپ کے موت کے دو گے. اس قدر اللہ نے آپ کو نوازا ہے. کسی نے پوچھا حضور آپ کیسے پہنچے اس مقام پہ؟ یہ نبی علیہ السلام نے پہلی بشارت دی ہے. درست ناصرین کی دوسری جلد علی شریف راوی ہے اس حدیث کے. سرکار نے کہ وہ وقت آئے گا لوگ علماء سے فقہاء سے دور بھاگیں گے، علماء کی عزت نہیں کریں گے. اور یاد رکھنا ان کے اوپر پھر 3 مصیبتیں آئیں گی. یہ سرکار نے پہلے پیپر آؤٹ کے. پہلی بات کہ ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، چیک کر لو. دوسری، ان لوگوں کی رزق سے برکت ختم ہو جائے گی. آج بہت زیادہ پیداوار ہو رہی ہے لیکن برکت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا سے جب یہ لوگ جائیں گے یہ بے ایمان جائیں گے، یعنی پہلے کافر ہوں گے پھر مریں گے. عرض کیا حضور کیسے اس مقام پہ پہنچے؟ آپ فرماتے ہیں درست اور علم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام کے اوپر فائز کر دیا. آج جہل اور بے علم لوگوں نے یہ پیری فکیری شروع کر دی ہے. بہت بڑا مذاق ہے دین کے ساتھ، بہت ہی بڑا مذاق ہے دین کے ساتھ. حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ دریائے دجلہ کے اوپر مسلح ان کا تیرتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تھے. مسلح سے کشتی جاری ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ من تزخد بغیر علم فقد مات فی الکفر، جس نے بغیر علم کے یہ ولایت کا سلسلہ یہ ڈھونگ رچایا پیری فکیری کا کیا، میں کہ وہ پہلے کافر ہوگا مرے گا بعد میں. اور سلطان باؤ یہ بھی اپنے ساتھ سید زیادہ نہیں لکھتے، لیکن ہے حضرت علی شیر خدا کی اولاد سے ہے. آپ اپنے ساتھ عوان لکھتے ہیں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت علی شیر خدا کے 18 بیٹے ہیں. کتنے ہیں؟ 18 بیٹے ہیں. 3 خاتون جنت کے بطن سے ہیں، امام محسن، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. 15 دوسرے ازواج کے بطن سے ہیں. تو دوسرے 15 اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھ سکتے. سید وہ لکھتے ہیں جو خاتون جنت کے بطن سے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ تمام لوگوں کا شجرہ ان کے بیٹے سے شروع چلے گا، میرا سلسلہ میری بیٹی سے چلے گا. اس لیے امام حسن تو بچپن میں مثال کر گئے. امام حسن امام حسین کی جو اولاد میں صرف وہ سید زادے ہیں، وہ سید لکھتے ہیں. باقی آپ کوئی اپنے ساتھ علوی لکھ لے گا، کوئی عوان لکھے گا. تو حضور سلطان بہو بھی علی شیر خدا کی اولاد سے ہیں لیکن خاتون جنت کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ عوان لکھتے ہیں. سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آپ نے بھی بڑا کمال لکھا ہے. ان کی کتابیں میں بھی پڑھتا رہا تو بڑی معرفت میں ڈوبی ہوئی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ باج علم جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو. تے سیوریاں دی کرے عبادت تے رب اللہ کولوں بے گانا ہو. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہت زیادہ علم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا.
اور ایک اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ شیطان جو ہے وہ حسد ڈالتا ہے دلوں میں، وسوسے ڈالتا ہے. جب آپ کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی نا تو 100 فقہاء کرام آئے سیدنا عبد القادر جیلانی کی، ہم کہ ہم ہر ایک نے بڑا بڑا مشکل سوال تیار کیا، ہم یہ پوچھیں گے وہ جواب نہ دے سکیں گے. جب آئے نا آپ کی بارگاہ میں سامنے بیٹھے تو بزرگوں سے اعظم ایسے بیٹھے ہیں، جب سینے سے نورانی کرن نکلی ان کے اوپر گری، وہ تمام کے تمام بے ہوش ہو گئے، ان کے دلوں سے وہ سوال بھی سلب ہو گئے اور انہوں نے آ کے اپنی دستارہ بھی پھاڑ کے آپ کے قدموں پھینک دی. اس کے بعد جب ہوش آیا تو بزرگوں سے نے فرمایا کہ تیرا سوال یہ تھا اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا اس کا جواب دے یہ ہے. تمام کے سوالات کے جواب دیے، حالانکہ وہ اپنے سوالات کو بھی بھول چکے، سلب ہو چکے تھے ان کے ذہن سے. اور پھر ایک ایسا مسئلہ آیا آپ کی بارگاہ میں بلاد عجم سے، کسی نے مسئلہ بھیجا، حضور یہ ہم نے بڑا علماء سے پوچھا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ بتا دیں. فرمایا کیا؟ ان کہا کہ اگر کوئی کسی بندے نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا ایسی جگہ جب کہ وہ عبادت دنیا میں کوئی اور اس وقت نہیں کر رہا ہوگا، اگر وہ یہ نہ کر سکے تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، طلاق مغلظہ ہو جائے گی. 1 طلاق ہو کوئی بات نہیں، رجوع ہو سکتا ہے 90 دن کے اندر، 90 دن گزر بھی جائیں تو تجدید نکاح ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 ہو جائے تب بھی 90 دن کے اندر اندر رجوع ہے، 90 دن گزر جائیں تجدید نکاح ہو سکتی ہے، نیا میرج کا نکاح ہو جاتا ہے. اگر 3 ہو جائیں طلاق مغلظہ ہے پھر حرام ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا اگر یہ کام میں نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں. اب سنو، پھر اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر بڑا مہربان ہوتا ہے، جس پر بڑا راضی ہوتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو اس بندے کو کہو کہ مکہ شریف چلا جائے، بیت اللہ شریف میں جائے تو وہ وقت منتخب کرے جب لوگ طواف کو نہیں جاتے. اب تو اس وقت آبادی کم تھی، اب تو آبادی بہت زیادہ ہے. اگر کوئی ہے تو اسے کہے یاد ذرا ٹھہر جا میں نے طواف کرنا ہے، وہ اکیلا بیت اللہ شریف کا طواف کرے. یہ وہ عبادت ہے یہ صرف بیت اللہ میں ہوتی ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. جب وہ طواف پورا کر لے گا تو اس کی بیوی 3 طلاقوں سے بچ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے. اور پھر آپ کی مجلس جو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نا ہفتے میں 3 دن تقریر کرتا تھا، منگل بدھ اور جمعے کو، اور 2-4 بندے ہوتے تھے بیٹھے. ایک دن ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں میرے نانا جان آ گئے، محبوب کبری آ گئے. میں بیٹے واز کیا کر. عرض کیا حضور میں اجمی ہوں، اتنے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ان کے سامنے میں کیسے تقریر کروں گا. میں عبد القادر اپنا ادھر منہ میرے قریب کیا تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. اور فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں پڑھنے گیا، جب پڑھ کے آیا تو دادا جان آ گئے، علی علیہ السلام آ گئے. اور انہوں نے عبد القادر اپنا منہ ادھر کرو، میں نے کیا تو آپ نے 6 دفعہ اپنا لعاب دہن ڈالا. میں عرض کیا حضور نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. تو مولا کے فرمایا کہ ادبم ما رسول اللہ، ہم محبوب کبریا کا ادب کرنے والے ہیں، برابری کرنے والے نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حکمت و شان مصطفیٰ، اہل سنت. میں کہ ادبم ما رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہیں، برابری نہیں کرتے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ادھر آؤ ادھر. عبد القادر آئے، فرماتے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے دست مبارک سے مجھے ولایت کی خلعت عطا فرمائی، لباس عطا فرمایا. اس لیے آپ فرماتے تھے قدم ہذہ علی رکبات کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں قدم ہذا نہیں ہے، ہاضا یہ مذکر کا صیغہ ہے. یہ جو قدم ہے نا یہ اردو میں انگریزی میں مذکر ہے، عربی میں مونس ہے. یہ ہاتھ بھی اردو میں انگلش میں مذکر ہے، عربی میں یہ بھی مونس ہے. قدم ہذہ علی رکبات کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن کے اوپر میرا قدم ہے.
حضرت علی بن حیتی رحمہ اللہ آپ کے مرید خاص ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر اپنا قدم هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، تقریباً 400 اولیاء تھے، انہوں نے گردنیں جھکا لی. علی بن حیتی اٹھے تھے، اپنی گردن کے اوپر آپ کا قدم رکھ کے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت غزنی کی پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا. کہاں بغداد، کہاں غزنی؟ غزنی افغانستان میں ہے، بغداد عراق میں ہے. فرماتے ہیں وہاں غوث اعظم کا اعلان آیا قدم هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ. تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور لا بل علی عینی و راسی، حضور ہماری صرف گردنوں پر نہیں، ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. یا غوث اعظم جیلانی یا غوث تیری ذات ہے بے شکل آسانی، تیری ذات ہے بے شکل آسانی یا غوث اعظم جیلانی. تیرے نوری نوری چہرے تو، تیرے نوری نوری چہرے تو لاکھ بار صدقے جاواں میں. کالی زلف تے رکھ ہے مستانی، کالی زلف تے رکھ ہے مستانی یا غوث یا غوث اعظم جیلانی. تو ایسا کہ آپ جو ہے آپ فرماتے ہیں جب سرکار نے پھر لابِ دہن ڈالا، نانا جان نے پھر دادا جان نے، ہم آتے ہیں کہ وہ جو عیدگاہ تھی نا حلبہ کی جہاں میں ممبر کی آواز کرتا تھا، اب 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہو گیا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں. لوگ خچروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر آتے، اور 400 علماء ایک وقت کلمہ لکھ کر ساتھ لکھتے ہوتے. اور مزیداری کی بات ہے کہ جتنا سامنے والا بندہ سنتا، آخر والا بھی ایسی آپ کی بات کو سنتا. اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر، کوئی بجلی کا سسٹم نہیں تھا. اور آپ کی محفل میں نہ کبھی کسی کو تھوک آتی نہ کھنگار آتا کسی کو. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ واز فرما رہے ہیں، بڑا مجمع ہے، 70,000 کا مجمع تھوڑا نہیں ہوتا، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. تو بارش برسنا شروع ہو گئی. تو عرض کیا مولا میں بندے تیرے لیے جمع کرتا ہوں، تو انہیں منشر کرتا ہے. تو پر اتنی بات کی ہے. تو کہتے ہیں اس وقت پھر بارش محفل سے دور چلے گی، پھر محفل کو ارد گرد ہوتی رہی کہ وہ محفل کے اوپر بارش نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ تو آلے نبی اولاد علی، تو آلے نبی اولاد علی، میری کھوٹی قسمت کر دو کھری. کدی رب نے بھی نہیں تیری ٹالی، کدی رب نے بھی نہیں تیری ٹالی یا غوث یا غوث اعظم جیلانی یا غوث تیری ذات ہے بے شک لاسانی یا غوث. انہیں کہ ایک دفعہ سرکار تشریف فرما ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ بھی ساتھ ہیں. آپ کی مجلس سے بات لگی ہوئی ہے. تو سرکار نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا آپ فی رجل فی امتی، موسیٰ کلیم اللہ کیا تیری امت میں بھی کوئی ایسی ہستی گزری ہے؟ عرض کیا اللہ یا اللہ نہیں. اور رجال الغیب جنات فضا میں ملوں کا آپ کا آواز سنتے تھے. اور ایک دفعہ ایسے ہوا آپ نے دیکھا وہ جگہ ناکافی ہو گئی، حلبہ کی عیدگاہ. پھر بعد لوگوں نے بہت بڑی جگہ تھی جہاں مدرسہ نظامیہ بنا ہے، جہاں لاکھوں دنیا سما سکتی ہے. پھر وہاں ممبر شریف رکھا گیا اور بڑی تعداد میں وہاں لوگ آتے اور واضح و نصیحت سنتے. اور بعض کا کئی لوگ آپ کی جب تقریر ہوتی ہے نا تقویٰ کے اوپر بے ہوش ہو جاتے. ایک دفعہ وقت کا خلیفہ آ گیا، 10 تھیلیاں سونے سے دیناروں کی بھری ہوئی ہیں. عرض کیا قبول ہوا؟ مجھے نہیں چاہیے لے جا. لیکن اس نے بڑا اصرار کیا. آپ نے 2 تھیلیاں لیں، 8 واپس کی، اور دونوں کو ایک ایک ہاتھ میں پکڑ کے ایسے نچوڑا. جب نچوڑا تو وہ درانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا. میں تمہیں شرم نہیں آتی لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس آتے؟
اور خلیفہ کو آپ ایسے حکم دیتے تھے جیسے بادشاہ اپنے رعایا کو دیتا ہے. کئی خلیفوں کو آپ نے حکم سے معزول بھی کیا. اور ایک خلیفہ آیا آپ کی بات گھر میں، وہ بڑا متقد تھا، کیونکہ آپ نے 91 برس عمر پائی ہے. کئی خلافات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں سے گزرے ہیں. تو کہتا ہے حضور آج بڑا موڈ خوشگوار ہے، آج کچھ کرامت دکھائیں. فرمایا کیا چاہیے تجھے؟ آج کیا حضور سیب کھانے کو جی چاہ رہا ہے. اس وقت سیب کا موسم نہیں تھا. خلیفہ کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم نے ایسے دست مبارک کیا، فضا میں 2 سیب آپ کے ہاتھ کے اوپر آئے. ایک مجھے دیا، ایک خود جب چھری سے کاٹا نا آپ نے تو اس میں بڑی خوشبو ہے، بڑا میٹھا ہے. جس کو میں نے کاٹا اس میں بدبو اور کیڑے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کیا حضور ایک ہی درخت کے سیب ایک جیسے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ سن، جب پاک چیز بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ جاتی ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے. تو ظلم کرتا ہے عوام کے اوپر. اس لیے جب سیب میرے پاس ہے اس میں خوشبو آئی، میٹھا ہو گیا، وہی سیب جب تیرے ہاتھ میں گیا اسی درخت کا تو اس میں کیڑے پڑ کے بدبو آنی شروع ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ڈز ناٹ گائڈ دی کروول پیپل. اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. بخشے تو دور کی بات ہے، ہدایت نہیں ہے ظالم کے لیے. تو اور مت ایک دفعہ محفل بات لگی ہوئی ہے. ایک عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، سنان اس کا نام تھا. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں. اب بغداد کہاں تو یمن کہاں؟ میں یمن کا رہنے والا ہوں. کل سارا دن میں سوچتا رہا میں اب اسلام قبول کر لوں، لیکن کروں گا اس کے ہاتھ پہ جو اس وقت افضل ہے پوری کائنات کے اوپر، پوری روح. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ. وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کیونکہ حسن وہ ہے جس کی گوئی سوتن بھی دے، سچائی وہ ہے جس کی گوئی منکر بھی دے. اس نے کہا کہ میں سارا دن سوچتا رہا، رات کو سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی. عیسیٰ علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا. تو جو سارا دن میں سوچتا رہا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ یا سنان اذهب الى بغداد وقبل اسلام علی ید عبد القادر جیلانی ہوا عبد الرجل فی هذا الوقت. یہ الفاظ ہیں. میں کہ جاؤ بغداد چلے جاؤ، اور اس وقت سب سے افضل ہستی حضور غوث پاک کی ہے، عبد القادر جیلانی کی، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرو. اور میں وہاں سے آیا اور آپ کے قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. غوث اعظم کرم تھی برے جولیاں، غوث اعظم کرم تھی برے جولیاں، ناک جولی پھیلائے تے ہے کی کراں، کیڑا میران دے در تو حال گیا، او تینوں منگنا نہ آوے تے چور اج بھی او دے در تے بن دے ولی، چور اوتھے نہ جاوے تے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا مقام، بڑا شان حضور غوث اعظم کا. ایک دفعہ آپ کے مرید نے، ایک بہت بڑا چودھری تھا، اپنے گاؤں کو سے کہا کہ آؤ میں آج تمہیں اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں لے کے جاؤں. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. حضور غوث اعظم کا مرید کہتا ہے اپنے گاؤں کے چودھری کا، او جو سا میں اپنے مرشد صاحب کی زیارت کرانے لے کے جاؤں آپ کو. کہتا ہے میں نہیں جانا. وہ مرید بھی پھر حضور عبد القادر جیلانی اس نے ذرا اصرار کیا تو وہ مان گیا. جب دونوں آئے نا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تو استبل میں 50 اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے بندے ہوئے ہیں. یہ سمجھو کہ 50 لینڈ کروزر کھڑی ہیں. اتنا قیمتی گھوڑا، اس وقت کی لینڈ کروزر کے برابر عربی گھوڑے کی قیمت اعلیٰ نسل کا دیتا. وہ مرید کہتا ہے، جو مرید کے ساتھ بندہ تھا، اور اسے غوث اعظم کا مرید کہتا ہے کیا ایک گھوڑا ہی کافی نہیں تھا؟ 50 رکھے ہوئے ہیں. یعنی
اعتراض ان کو کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے اللہ والوں کے اوپر اعتراض کرنے کا۔ بہرحال جی واپس چلے گئے تو وہ بڑا سخت بیمار ہو گیا، وہ چودھری بہت سخت بیمار ہو گیا، بڑے علاج کرائے، آرام نہ آیا۔ ایک بہت بڑا حکیم تھا، مہنگا تھا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تیرا ایک ہی علاج ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو وہ ذبح کر کے اس کا جگر تمہیں کھلایا جائے، اور 1 2 نہیں 50 گھوڑوں کا جگر کھاؤ گے تو تم تندرست ہوگے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے علم اضافہ کروں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا اب بھی حلال ہے۔ پہلے اسلام میں 60 ہجری سے پہلے گدھے کا گوشت بھی حلال تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جنگ خیبر کے موقع کے اوپر، اور اس حدیث کے راوی بھی علی علیہ السلام ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی علیہ السلام راوی ہے کہ سرکار نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا، اس وقت صحابہ گدھے کا گوشت پکا رہے تھے ہنڈیوں میں، سرکار نے کہا کہ آج میں تمہارے اوپر گدھے کا گوشت اور متاع حرام کرا دیتا ہوں۔ یہ متاع بھی اور گدھے کا گوشت ایک حدیث میں رام ہوئے ہیں، پہلے متاع بھی حلال تھا۔ میں تمہارے اوپر، یہ 7 ہجری کی بات ہے، گدھے کا گوشت اور متاع کو حرام قرار دیتا ہوں۔ صحابہ نے کیا حضور یہ جو پکا رہے ہیں گوشت یہ ہنڈیوں کو الٹ دو۔ لیکن گھوڑے کا گوشت اب بھی حلال ہے، اس وقت بھی حلال تھا۔ یہ اس لیے نہیں ذبح کرتے تھے کہ ایک مہنگا تھا، دوسرا سواری میں یہ جہاد میں کام آتا تھا۔ تو اس حکیم نے کہا کہ کم از کم 50 اعلیٰ عسکر بھی گھوڑے ہوں، ان کا جگر تمہیں کھلایا جائیں، ورنہ تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو وہ اب سمجھ گیا، حضور غوث اعظم کا مرید کے پاس آیا، عرض کیا پہلے تو آپ مجھے کہتے تھے نا آپ میرے مرشد کے پاس، اب میں منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے مرشد کی بارگاہ میں لے چلو۔ جب وہ لے کر گیا نا تو حضور غوث پاک نے دیکھا اور کہتا حضور مجھے اپنا مرید کر لو۔ میں نہیں، تمہیں اپنا مرید نہیں کروں گا۔ تم جب گلی سے گزرے تھے نا تو میں نے تیری پیشانی سے حوال پڑھ لیے تھے، یہ 50 گھوڑے میں نے تیرے لیے خریدے تھے، یہ 50 گھوڑے میں نے تیرے لیے خریدے تھے، میں نے تیرے حوال پڑھ لیے تھے، تجھے یہ بیماری ہے ان کے تیرا علاج ہوگا۔ عرض کیا حضور پیسوں میں پیسے جا لے جا، میں نے خریدے تیرے لیے تھے۔ وہ لے کر چلا گیا، اپنا علاج کیا، تندرست و توانا ہو گیا۔ غوث اعظم کرم تھی برے جولیاں، نہ کوئی جولی پھیلائے تے، کیڑا میران در تو حال گیا، وہ تینوں منگنا نہ آوے تے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 511 ہجری کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہا ہوں، راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا نئی فل بدن پیلے رنگ والا مریض قسم کا بندہ کھڑا ہے۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، عرض کیا مجھے سہارا دیا۔ میں نے سہارا دیا تو تندرست و توانا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں، میں مرجا چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت مجھے زندگی عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ ہستیاں جو ہیں یہ بڑی، اور یہ واقعہ میں نے بیان کیا نا بیاس گھوڑوں والا، یہ بڑے عظیم محدث ہیں، ملا علی قاری رحمۃ الباری جلیل القدر محدث، یہ انہوں نے بھی اس کو نقل کیا اپنی کتاب میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رابطہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کا اتھینٹک حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربو اشعث مدفون بالابواب اقسم اللہ لبرا، یہ صحیح بخاری کے اتھینٹک حدیث۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بال بھی گردآلود ہوگے، کپڑے بھی لباس بھی پرانا ہوگا، لوگ دروازوں سے دھکے دے کے پیچھے کریں گے، لو اقسم اللہ لبرا، لیکن اگر وہ کسی بات کرنے پر اللہ کی قسم کھا لیں تو ان کی قسم کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کام فرما دیتے ہیں۔ اس طرح حضرت علی بن حیتی آپ کی محفل تشریف فرما ہیں، حضور غوث اعظم واضح فرما رہے ہیں، تو وہ ایسے نا ٹیک لگا کے ستون کے ساتھ سو گئے، ایسے آنکھیں بند ہیں، اونگ میں،
मजमा खामोश हो गया। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह नीचे मंबर से उतरे, उसके अली बिन हैती अपने मुरीद के सामने खड़े हो गए ना, ऐसे हाथ बांध कर अपने नाना जान पर सलातो व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। नबी सलातो सलाम आपके नाना जान है, अपने नजीब तरफ़ैन सैयद हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, बाप तरफ से हसनी सैयद हैं और अम्मी जान से हुसैनी सैयद हैं। जब महफ़िल ख़त्म हुई ना, लोगों ने पूछा था, आपने बोला कि मुझे क्या पूछते हो, इससे पूछ लो। दुनिया ने अली बिन हैती से पूछा ये क्या बात है, हजूर मिंबर छोड़ के तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें कोई पता नहीं, हाथ बांध के। मैं कि मैं जब मुझे ऊँग आई तो मैं ख्वाब में मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा हुआ था, तो जो चीज़ मैं ख्वाब में देख रहा था हुजूर ज़हर में देख रहे थे हजूर गौस आज़म, इसलिए तो वो सामने अपने नाना जान पर दुरूद व सलाम पढ़े थे। और आपने 15 साल रोज़ाना कुरान मुक़द्दस ख़त्म किया, तिलावत की है, और 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की है। 91 बरस उम्र है आपकी। आजकल वो इल्मुल-इदाद लोगों ने छोड़ दिया है। आपकी जो वलादत है ना वो हुई है 470 हिजरी में, और 470 हिजरी के अगर इदाद निकाले ना, इश्क के अदाद भी 470 हैं, इश्क भी 470 अदाद है इल्मुल-इदाद के हिसाब से, यानी इश्क का आगाज़ होता है 470 अदाद से। और 91 बरस उम्र पाई है, और जो लफ्ज़ कमाल है ना उसके अदाद भी 91 हैं, और 561 में आपका वसाल हुआ है। अगर 470 91 को जमा किया जाए, यानी इश्क अपने कमाल पे पहुंचा है, तो आपका वसाल बाकमाल होगा। 40 साल जब इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की तो हाथ पे गैब से आवाज़ है, अब्दुल कादिर कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। तो अर्ज़ किया मौला मैं अपने लिए कुछ मांगता हूँ ना अपनी औलाद के लिए कुछ मांगता हूँ। हाँ एक चीज़ आपसे मांगता हूँ, जितने भी मेरे नाम लेवा हैं इन्हें मरने से पहले तौबा की तौफीक ज़रूर देना, मरने से पहले तौबा की तौफीक ज़रूर देना। जो मेरा नाम लेवा बंदे हैं दुनिया में, उन्हें बगैर तौबा के यार ना मौत न देना। ये बात आपने कहाँ से सीखी है? अपने नाना जान सीखी है। महाराज नबूवत की हदीस है, जब मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम गए ना मिराज पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए, तो महाराज नबूवत की हदीस है अल्लाह ताला ने 700 मरतबा फरमाया महबूब कुछ मांग ले, तो 700 दफ़ा महबूब करीम ने एक ही जवाब दिया, या रब्बि सल्लि उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी। 700 सवाल का 700 दफ़ा एक ही जवाब दिया, या रब्बि सल्लि उम्मती, या अल्लाह मेरी। कदी मंगियां दुआवां सु यारां दे विच, कदी रोंदा रिया जाके गारां दे विच, जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा, साडी बख्शिश ले रब नूं मनांदा रिया, जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा, साडी बख्शिश ले रब नूं मनांदा रिया। भाई मस्जिद या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं भाई, हाथ उनकी तरफ और तवज्जो मेरी तरफ। और हजूर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा प्यारा फरमान शान, वाइंड अप करने लगूँ मैं अपने बयान को। आप फरमाते हैं कि रिज़्क़ हलाल खाना तेरे दिल को ज़िंदा कर देगा, रिज़्क़ हलाल खाना तेरे दिल को ज़िंदा कर देगा, और रिज़्क़ हराम खाना तेरे दिल को मुर्दा कर देगा। जो रिज़्क़ हलाल खाते हैं वो कब्र में लेटे हुए भी ज़िंदा हैं, जो रिज़्क़ हराम खाते हैं वो बाज़ार में चलते फिरते भी मुर्दा हैं। आज एक मैंने और बड़ी अजीब सी चीज़ देखी है, लोग अपने घर के ऊपर लिखते हैं हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, जैसे द ग्रेस ऑफ माई अल्लाह, ये मेरे अल्लाह का फजल है। ये जुमला पता कहाँ से निकला है? 19वां पारा पढ़ें सूरह नमल, क्या नंबर 40 है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मलका यमन की जो सबा की मलका बल्कीस मेरे पास और ये कल इस्लाम कबूल करने के लिए, और बैतुल मक़दस में आप हैं, और यमन का फ़ासला 1700 मील है,
بیت المقدس سے یمن کتنا ہے 1700 میل، یہاں سے کراچی تقریباً 900 میل ہے، 1323 کلومیٹر، ادھر سے اتنا ڈبل فاصلہ ہے۔ تو 70 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے وہ تخت لے آئے؟ میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ 19واں پارہ کھولی، یہ سورہ نمل کی حافظ صاحب آیت نمبر 40 ہے۔ جب آپ نے کہا نا کون ہے، اب دیکھیں عرض کیا حضور کتنی دیر میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بندہ کھڑا ہوا سلیمان علیہ السلام کا، وزیر بھی ہے، عاصم بن برقیہ نامہ صحابی بھی ہے۔ عرض کیا حضور میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کیا حضور یہاں دیر کی بات ہے، آپ چہرہ مبارک میری طرف کریں۔ انا آتی کا بھی قبل یرتد الیک طرفک، I shall bring it to you before twinkling of eye۔ کھول اللہ کا قرآن، تمہارے آنکھ جھپکنے سے پہلے نہ لاؤں تو اللہ کا ولی نہیں ہوں۔ 1700 میل کا فاصلہ نص قرآن ہے۔ جب آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آیا نا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، 7 دروازوں میں مکفل ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، پہرے دار بھی ہیں، 1700 میل کا فاصلہ بھی ہے۔ تو جب لے کر آیا چمکنے سے پہلے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا قال ھذا من فضل ربی۔ یہ پڑھنا جا کے 19واں پارہ پڑھنا، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ دس از دی گریس مائی اللہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ آج دیکھا دیکھی کچھ لوگ اپنے مکانوں کو بولے ھذا من فضل ربی۔ میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، اگر تو رزق حلال سے کمائی کی ہے نا، مکان بنائے، تو آپ لکھ سکتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اگر رزق حرام کے میزش ہے، وہاں رشوت کا پیسہ ہے، وہاں سود کا پیسہ ہے، شراب کا پیسہ ہے، 2 نمبری کمائی ہے، تو پھر اگر لکھا تو بندہ لکھنے والا اس وقت کافر ہو جائے گا۔ اللہ سبحان ہے، کسی برائی کی نسبت جب اللہ کی طرف سے کیجیے، فضل کا معنی ہے رزق حلال، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، سورہ جمعہ پڑھیں۔ روزی کو رزق حلال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اگر رزق حرام سے مکان بنایا تو لکھ دیا ھذا من فضل ربی، تو لکھنے والا اس وقت دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے رزق حلال کھانے والا قبر میں بھی زندہ ہے، اور رزق حرام کھانے والا چلتا پھرتا مردہ ہے۔ میری بات نہیں ہے، مشکات شریف کا صفحہ 243 پڑھیں، سیدنا صدیق اکبر راوی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، جن کا نام ہی صدیق اکبر ہے۔ آن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کی پرورش رزق حرام سے کی گئی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ حاجی ہے، چاہے نمازی ہے، چاہے سخی ہے، کوئی بھی ہے۔ یہ مطلق لفظ ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ آج جو آیا مقدسہ میں نے اپنے سامنے تلاوت کی، پڑھا کرو جا کے، یہ 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز، او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، 2 حکم ہیں، اتقوا اللہ، فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو، نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یا اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اینڈ بی ود دی ٹرو ونس، بی ود دی ٹروتھفل، پھر اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ پہلے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا، پھر تقوی کا سرٹیفکیٹ دیا، پھر ولیوں کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ یاد ہے اس کا کیا معنی ہے؟ میں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، surely devil is an open enemy of human being، سورہ یوسف 12واں پارہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ میں شیطان کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہیرے جوہرات نہیں لوٹتا، سونا چاندی بھی نہیں لوٹتا، مال مشی نہیں لوٹتا، وہ ایمان اور تقوی کا خزانہ لوٹتا ہے۔ میں کہ جب میں نے ایمان اور تقوی کا خزانہ تمہیں دے دیا، اور شیطان کہتا ہے، کبھی پڑھو نا 23واں پارہ سورہ سواد کی آیت نمبر 82، اتنا ذلیل ہے، اتنا لعین ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، کہتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ساری دنیا کو گمراہ کر دوں گا۔ اگر 83 نمبر آیت میں کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا، تیرے ولیوں پہ میرا زور
نہیں چلے گا، اس لیے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایمان کا خزانہ دیا، تقوی کا خزانہ دیا، پھر ولیوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، تمہارے ایمان کا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے، تقوی کا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے۔ تو پتہ چل گیا ولیوں کی بارگاہ میں جائے گا ہی وہ جو ایمان والا اور تقوی والا، بے ایمان تو وہ جائے گا ہی نہیں۔ یہ نص قرآن ہے، میری بات نہیں پڑھنا جا کے، آیت نمبر یہ 119 ہے 11ویں پارے کی۔ تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اس کے محبوب کی بیٹھ کر، محبوب کے نواسہ کی محفل بیٹھ کر عہد کرنے، یا الہی آج کے بعد جان جاتی ہے تو جائے رزق حرام نہیں کھائیں گے، نہیں ایسے مردوں والا وعدہ کریں میرے ساتھ۔ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔